زیدی حضرات کے مراکش میں شروع میں حکومت رہی ہے ادریسی زمانے کی، پھر ختم ہو گئی، پھر شمالی ایران میں ان کی حکومت رہی ہے، پھر ختم ہو گئی، پھر مکہ مکرمہ میں بھی ایک خاص 30 سال کے لیے سلیمانی حکومت بھی رہی، لیکن وہ بھی ختم ہوئی۔ پھر بعد کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر ہم دیکھیں تو اثنا عشری حضرات کی ایران میں بہرحال حکومت بنتی رہی اور آج کل بھی جاری ہے۔ اس کے بعد میں اسماعیلی حضرات کے یہاں بہرحال حکومت جا کے جب ختم ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں بنی، لیکن بہرحال ابھی بھی پاکستان میں گلگت، ہنزا، بلتستان، کراچی میں بہرحال ان کی بڑی تعداد رہتے ہیں۔ زیدی حضرات کی یمن میں سلطنت رہی ہے اور یہ آ کے 2011 میں ختم ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ بغاوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جناب یہ ان کا پوائنٹ آف ویو رہا۔ تو اب اس میں اس اسٹڈی کے اندر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب ان کے پھر ہسٹری میں کس کس طرح سے ان کا پوائنٹ آف ویو اور کیسے اہم واقعات ہوئے۔ تو یہ ایک ایک گروہ کو ہم الگ الگ کرنے کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ تو ہم سٹارٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ جو آسان رہے نا، تو زیدی حضرات کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ دیکھیں کہ امام وہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے زید کو اپنا امام مانتے تھے۔ زیدیوں نے حشام اموی خلیفہ جو تھے، بنو امیہ کے خلیفہ تھے، ان کے خلاف بغاوت کی تھی 122 میں۔ پھر اس کے بعد اور ٹائم میں مسلسل بغاوت کرتے رہے۔ ان کا ایک بڑے لیڈر نفس زکیہ جن کو وہ امام مانتے تھے، تو ان کی کئی ٹائم میں 128 میں، ان کی غالباً 145 ہجری میں ان کی بغاوت رہی ہے، پھر 169 میں، 175 میں، 199 میں، الگ ٹائم میں کرتے رہے، لیکن بہرحال وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ ان کی مراکش میں جا کے اس وقت ان کی حکومت کامیاب ہو گئی اور 172 ہجری میں ان کی حکومت بنی تھی اور 363 تک قائم رہی، پھر ختم ہو گئی تھی۔ اور وہ اصل میں اسماعیلی حضرات کی بہرحال انہوں نے ان کی حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے ایران کے اندر، یہ آپ کو یاد ہوگا بحیرہ کیسپین جو ایک بہت بڑی جھیل ہے، وہاں پہ زیدی حضرات کی ریاست رہی ہے، لیکن بہرحال وہ ختم بھی ہو گئی۔ یہ 250 to 353 ہجری، 100 سال کے قریب ان کی حکومت وہاں رہی ہے۔ یمن میں زیدی ریاستیں وہ رہی ہیں 298 to 368 ہجری میں بنی تھی۔ پھر کئی بار ان کی حکومت بنتی رہی، ختم ہوتی رہی، اور ابھی جیسا میں نے عرض کیا کہ ابھی اس زمانے میں 1962 میں بنی تھی اور 2011 میں ختم ہوئی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال بغاوت ابھی چل رہی ہے۔ زیدیوں کے الگ الگ ان کے گروپ بھی، الگ فرقے بھی الگ الگ بن گئے تھے مختلف ٹائم میں، البتریہ، سلیمانیہ، جارودیہ۔ تو ان کی ہمیں ڈیٹیل تو زیادہ معلوم نہیں ہے ہمیں ہسٹری میں، لیکن جارودیہ کا جو پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی بغاوت بلند کرے وہ امام ہے۔ تو یہ خاص ان کا ہے، یعنی وہ امام ضروری نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہی ہوں، بلکہ جو بھی بغاوت کا وہ شروع کر دے سلسلہ وہ امام ہے۔ تو یہ ان کا مشہور پوائنٹ آف ویو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس سٹڈی میں آپ کو ایک پورا آئیڈیا ہوگا کہ اس طرح سے بغاوتیں بنتی رہی اور چلتا رہا سلسلہ۔ کبھی کامیاب بھی ہوگی بغاوت، حکومت بن گئی، لیکن پھر کسی اور نے بغاوت کر دی، ان کی حکومت کو ختم بھی کر دیا۔ اثنا عشری حضرات کے ہاں جو اہم واقعات ہوئے، ایک تو پیریڈ ان کا رہا ابتدائی عباسی دور میں، یعنی 132 to 317 ہجری تک۔ تو یہ اس وقت اپنا تقیہ کے طریقے سے، یعنی خاموشی سے اپنی دعوت پہنچاتے رہے۔ اس کے بعد پھر شیعہ حضرات کے پہلے عروج کا دور آیا
جو 317 to 447 ہجری تک رہی ہے. یعنی ان کی ایک مضبوط حکومت بن گئی ایران اور عراق میں، اور انہوں نے پورا میسج صحیح طرح سے پہنچا بھی دیا. لیکن پھر پرابلمز میں آئی اور یہ پھر زوال کا پیریڈ آیا 447 to 906 ہجری تک. اس کے بعد پھر شیعہ حضرات کا دوسرا عروج شروع ہوا جس کو ہم یہ کہیں گے 906 to 1159 ہجری تک، جس کو 1501 to 1736 عیسوی کیلنڈر میں لے لیں. لیکن پھر ہوا کہ یہ پوری امت مسلمہ نہیں، صرف شیعہ حضرات نہیں بلکہ تمام مسلمانوں میں ایک زوال کا بڑا پیریڈ آیا 1736 to 1924 تک. تو یہ سب کو ہی رہا. لیکن اس کے بعد پھر شیعہ حضرات پہ دوبارہ عروج یہ 1979 سے لے کے آج تک ایران میں ان کا عروج وہ جاری ہے. تو یہ ہسٹری میں یہ معاملہ ان کا چل رہا ہے. اچھا اب یہ دیکھیے اس کے اہم واقعات کیا ہوئے کہ ابتدائی عباسی دور میں تو یہ ہوا کہ انہوں نے اثنا عشری شیعہ حضرات نے اپنا پوائنٹ آف ویو بس وہ بیان کیا. اس کے لیے سٹارٹ میں انہی کے مین ساتھی ابو مسلم خراسانی صاحب تھے کہ جو بنو عباس کی حکومت کی تیاری میں پوری خراسان میں اصل انہوں نے یہ بغاوت شروع کروائی تھی. پھر برمکی خاندان کے اعلیٰ عہدے اور ہارون الرشید کے زمانے میں وزیر اعظم جعفر برمکی کے لیے سدائے موت بھی ہوئی تھی. یعنی ہوا کیا تھا، برمکی ایک خاندان تھا تو وہ اثنا عشری شیعہ حضرات تھے اور انہی کے مین آدمی جعفر برمکی صاحب وہ وزیر اعظم رہے تھے. تو ان کی رعایت لیکن 187 ہجری میں ہارون رشید نے ان پر کوئی معاملہ ہوا تھا تو ان کو نکال بھی دیا تھا اور سزائے موت بھی دی تھی. تو کوئی ایسا معاملہ چلا. پھر شیعہ حضرات نے تقیہ کیا اور کوئی بغاوت نہیں کی اور خاموشی سے اپنا میسج پہنچاتے رہے. اس کے بعد مامون الرشید کا پیریڈ آیا 197 to 218 ہجری میں. تو اس میں شیعہ حضرات کے کچھ سکولرز کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ اصل میں شیعہ تھے، اور جو سنی سکولرز ہیں بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ سنی ہے. تو بہرحال یہ اختلاف بہرحال ہسٹری میں یہ رہا ہے، تو اس لیے میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر خراسان کا ایریا، خراسان آپ کو یاد ہوگا یہ پورا ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، افغانستان، ان سارے کو اکٹھا کر لیں تو اس کو خراسان کہتے ہیں. تو اس کے ایریا میں ایک بادشاہ طاہر بن حسین صاحب کو 207 ہجری میں ان کی حکومت چلی تھی اور یہ اس ٹائم تک چلتی ہوئی رہی ان کی حکومت، پھر ختم ہو گئی. لیکن خلیفہ متوکل علی اللہ یہ بنو عباسی وہ تھے تو 234 to 247 تک ان کی حکومت رہی ہے. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ کربلا میں مزار بنایا گیا تھا لیکن پھر حکومت نے اسے توڑ دیا تھا. اس کے بعد اصل میں ایک ان کے مین محمد المہدی، یہ وہی جو 12ویں امام ہے، 255 ہجری میں وہ پیدا ہوئے تھے اور پھر وہ روپوش ہو گئے تھے. تو اس لیے یہ غیبت صغرا اس کو کہا گیا. یعنی شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے غائب ہوئے جس کو مائنر، جس کو اکلٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک یہ ہوتا تھا کہ کچھ امام جو بچے تھے محمد المہدی صاحب، تو ان کے بارے میں پھر یہ آنے لگا کہ جناب یہ ان کے ساتھیوں تک وہ خط کے ذریعے پہنچا رہتے ہیں میسج. اس کے بعد پھر وہ غیبت کبریٰ کہتے ہیں کہ جناب یہ 329 ہجری سے لے کے آج تک کا پیریڈ ہے. تو یہ ان کے ہاں یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ بہرحال زندہ ہے اور غائب ہے اور یہ پھر قیامت سے کچھ عرصہ پہلے سامنے آئیں گے. اس کے بعد پھر شیعہ حضرات کے ایک عروج کا جو پیریڈ ہے یہ 317 سے بنا ہے اور 447 ہجری میں ہے کہ ان کی حکومت اسپیشلی یہ آل بوئے
کی حکومت تھی کہ جس میں عباسی خلافت بالکل کمزور ہو گئی تھی، تو آل بوئے کی پھر حکومت بلوچستان، پھر کیسپین، پھر عمان اور عراق تک، اور یعنی ایران کے اندر تو یہ آ گیا حصہ، تو اس میں ان کی حکومت بنی اور پھر پھیلی ہے۔ تو یہ پھر شیعہ حضرات کا آج کل جو پوائنٹ آف ویو نظر آ رہا ہے تو وہ سامنے اس زمانے میں آیا۔ مثلا رسموں کا آغاز، اب رسمیں جو ہیں ان کے یہاں کیا ہونے لگیں کہ ایک ماتم، تبرہ، پھر عید غدیر، تو یہ 351 ہجری میں سامنے آیا۔ پھر عالیشان مزارات، اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے 370 ہجری میں، جیسے کربلا میں بھی اب آپ دیکھ لیں کہ جو آج کل جو مزار بہت اعلیٰ درجے کا بنا ہوا ہے یہ 370 ہجری میں بنا تھا۔ پھر ظاہر ہے کہ مزید میں بھی ہسٹری میں آہستہ آہستہ اور بہتر آگئی ہوگی صورتحال۔ اس کے بعد پھر اثنا عشری حضرات کی سب سے امپورٹنٹ کتابیں جنہیں اصول اربعہ کہتے ہیں تو وہ اس زمانے میں لکھی گئی ہیں۔ الکافی یہ مشہور بک ہے، اس کے اسکالر ہیں شیخ الکلینی، تو ان کی زندگی اب سامنے دیکھ لیں 329 ہجری میں وہ فوت ہوئے، تو اس سے پہلے انہوں نے لکھی ہوگی۔ اس طرح اگلا ملا یحضر الفقیہ، یہ شیخ صدوق صاحب ہیں، وہ 381 ہجری میں فوت ہوئے۔ ابو جعفر الطوسی صاحب جو ہیں وہ 460 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی یہ اسپیشلی فقہ پہ پوری ڈیٹیل بک لکھی ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بک جو شیعہ حضرات کی ہیں وہ سید شریف رضی صاحب نے جو 406 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے نہج البلاغہ، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیکچرز پورے ریکارڈ کیے۔ تو اس میں ایک ابن خلدون کو جو بڑے ایک اسپیشلی سوشل سائنسز کے بڑے ماہر ہیں، تو انہوں نے پوری جو سچویشن بیان کی ہے، اور اس کو علی حسین رضوی صاحب جو ایک شیعہ اسکالر ہیں انہوں نے اس ہسٹری کو بیان کیا، تو وہ ابن خلدون ہی کی بک سے وہ لے کے آئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں انہوں نے یہ بیان کیا سچویشن کہ اسی سال 18 ذوالحج کو معز الدولہ نے عید غدیر کی بنیاد ڈالی۔ تو یہ کب ہے؟ وہ سال وہ 351 ہجری ہے۔ لوگوں کو بغرض اظہار زینت شہر میں چراغاں کرنے اور خوشیاں منانے کا حکم دیا، اور آئندہ سال یوم عاشورہ یعنی 10 محرم والا جو دن ہے، اس کو بغرض اظہار غم شہادت حسین پر یہ حکم عام دیا گیا کہ تمام دکانیں بند کی جائے اور کسی چیز کی خرید و فروخت نہ کی جائے گی۔ شہر و دیہات کے باشندے ماتمی لباس پہنیں گے، اعلانیہ نوحہ اور بین کریں گے اس پہ۔ خواتین کھلے بالوں اور چہرے سیاہ کر کے نکلیں، اور ان کی حالت یہ ہو کہ ماتم حسین میں انہوں نے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا ہے، اور رخساروں کو تمانچوں سے لال کر لیا کریں۔ تو شیعہ حضرات نے اس حکم کی بخوشی تعمیل کی، تو اہل سنت بہرحال ان پر دم پر مار نہ کر سکے، اور کیونکہ حکومت شیعہ حضرات کی تھی اور خلیفہ بھی ان کا محکوم تھا، کہ ابھی تک بنو عباس کا خلیفہ تھا لیکن وہ اب آل بویہ کے بادشاہ کے انڈر یہ خلیفہ رہا۔ تو یہ محرم 353 میں پھر یہ رسم دہرائی گئی، اور پھر اہل سنت نے اس میں برداشت نہ کر سکے، اور ان کے یہاں پہ شیعہ حضرات کے درمیان فساد بھی ہوا اور خون ریزی بھی ہوئی اور مال و اسباب بھی لوٹ لیا گیا۔ تو یہ اس زمانے میں ایک یہ حادثہ بھی ہوا۔ تو یہ دیکھیے کہ ابھی بھی یہ جتنا محرم کے اندر جو بھی رسمیں جتنی ہوتی ہیں تو یہ 351 ہجری میں آنا شروع ہوا۔
اس کے بعد پھر کرامتا کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں 355 ہجری میں. اب کرامتا کون تھے کہ یہ اسماعیلی شیعہ حضرات کا ایک گروپ تھا. تو انہوں نے بحرین میں حکومت بن گئی تھی اور ان کی آل بویہ یعنی اثنا عشری شیعہ حضرات سے جنگ ہوئی تھی 355 ہجری میں. اچھا وہ کچھ عرصہ رہا لیکن پھر اگلی نسل میں پھر پھوٹ آپس میں پڑ گئی تھی اور پھر زوال آ گیا. تو لیکن پھر بھی حکومت ان کی چلتی رہی 356 to 447 ہجری تک. اور پھر آہستہ آہستہ تب پھر یہ ہوا کہ افغانستان سے محمود غزنوی صاحب نے اور پھر سلجوقی حکومت، یہ سلجوقی حکومت وہ تھی جو تاجکستان ازبکستان کے علاقے کے تھے، انہوں نے ایران اور عراق میں حملہ کیا اور پھر آل بویہ کی حکومت ختم بھی ہو گئی تھی 447 ہجری میں. اور اس کے بعد کیا ہوا تو یہ میں عرض کر چکا کہ اس کے بعد پھر ان کو 906 ہجری میں دوبارہ امپروومنٹ آئی. لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ اگلے اس ٹائم کی جب ہم سٹڈی کریں گے تو اس وقت اس کی سٹڈی کر لیں گے. تو یہ ہے بات. تو جناب یہ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اس کے بعد اسماعیلی شیعہ حضرات کی جو ہسٹری ہے اس کو ہم الگ پڑھیں گے اور اس کو بہت ڈیپتھ سے، اس میں بہت ڈیٹیل دفتری صاحب جو ہے دفتری صاحب کی بک میں ہمیں مل گیا تو وہ ہم پوری ڈسکس کر لیں گے. اور اس طرح سے چلتے چلتے یہ ہمارا لیکچر اس میں چلے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے پھر کس طرح سے انہوں نے بہت شاندار طریقے سے حکومت بنائے رکھی تھی. اور پھر ہم یہ اہل سنت والجماعت کا بھی دیکھیں گے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیسے بنا اور کیسے معاملہ چلا. تو یہاں آ کے ہم یہ ختم کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں جو کوسچنز ہیں وہ آپ بیان کر لیں. شیعہ حضرات میں اگر کوئی اختلاف ہو تو آپ ضرور ارشاد فرما دیں کہ ان کی ہسٹری کو اگر میں نے صحیح چیز واضح نہیں کی تو وہ پلیز آپ فرما دیں تاکہ میں اس کو صحیح کر لوں گا. تو ابھی آپ کے ذہن میں جو کوسچنز ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.